بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا پھر دیر نہ کریں، پھر دیر نہ کریں، اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر ذبح کر دیں، لیکن ابا میری ایک بات مانیں۔ بیٹا کیا بات ہے بتاؤ؟ ابا میرا کرتا میری اماں کو دے دیں جا کے، ایسے مجھے ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ، اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ سنسان بیابان جگہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے چکر لگائے، دوڑی، کبھی صفا پر تو کبھی مروہ پر، کبھی مروہ پر تو کبھی صفا پر، اور ایسے ہی آپ چکر لگاتی رہی کہ کہیں سے پانی مل جائے، لیکن پانی کا وجود نہیں تھا، کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے بھاگتی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی اور دوڑ کر صفا مروہ کے چکر لگاتی کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ کیا دیکھتی ہیں، اچانک جب دوڑ کے آتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اور پانی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیروں کو رگڑا، اپنی ایڑی مبارک کو رگڑا، تو پیروں کے رگڑنے سے زمین سے پانی کے چشمے اللہ کے حکم سے نازل ہو گئے۔ جب پانی کے چشمے نکلنے لگے، پانی بہنے لگا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس پانی کو کہا کہ زمزم، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ اگر پانی کے لیے زمزم نہ بولتی، ٹھہرنے کے لیے نہ بولتی، تو پھر دریا بہہ جاتے، سیلاب بہہ جاتے، پانی رکنے کا نام نہیں لیتا، پانی ایسے ہی بہتا رہتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی وہاں پر ٹھہرا لیا۔ اب آپ اس پانی کو ہی پیتی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی۔ اور کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار پیے، نیت یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں شفا عطا فرما دے، تو اس پانی سے اسے شفا مل جایا کرتی ہے۔ اور کوئی اگر اس نیت سے پانی پیے کہ اللہ تعالیٰ میری پیاس کو اور بھوک کو دونوں کو ختم کر دے، تو زمزم پینے سے بھوک اور پیاس دونوں ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمزم وہ پاک پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک رگڑنے سے نکلا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی پانی کو پیتے، پھر کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ وہاں پر ٹھہری تھی تو کوئی نہیں تھا، کوئی قافلہ نہیں تھا، کوئی بستی نہیں تھی، سنسان بیابان جگہ تھی جہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایسی جگہ میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا رکی، یہ سب اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کر دے، یہ سمجھیے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں چمکا دیا کرتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں ہی چمکا دیا کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اب وہیں پر رہنے لگی ہیں۔ قافلہ گزرتا ہے تو وہاں پر آ کے ٹھہرتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے پانی پی لیں؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں بالکل آپ لوگ یہاں سے پانی پی سکتے ہیں۔ جو قافلہ آیا اس میں پانی نہیں تھا، ان کا پانی ختم ہو چکا تھا، تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے اجازت لی اور پانی پی لیا۔ اجازت لی، کیا ہم یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہہ دیا کہ رہ سکتے ہیں، رہ لو۔ وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن آج دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
یعنی اس پہ حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اور کس لیے دوڑی کہ حضرت اسماعیل کو کہیں سے پانی مل جائے۔ تو یہ کس لیے یہاں پر رکی، کس لیے؟ یہ اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین بنا دیا کہ آج جو بھی حاجی جائیں گے وہ صفا مروہ پر ضرور چلیں گے۔ اگر سعی نہیں کریں گے، صفا مروہ پر نہیں چلیں گے، تو ان کا حج اور عمرہ مقبول نہیں ہوگا۔ یہ واجب ہو گیا ہے کہ سعی کریں گے، اگر سعی نہیں کریں گے تو پھر ان پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی پھر ان پر قربانی ضروری ہو جائے گی، وہ قربانی کریں گے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں پر رہنے لگی، اور بھی لوگ آ کے وہاں پر رہنے لگے، ایک بستی قائم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، آنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی، حضرت حاجرہ سے ملاقات کی، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور واپس چلے گئے۔ پھر کب آئے؟ جب آپ کو خواب آنا شروع ہو گیا۔ یہ قربانی، انسان قربانی کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی ایک رسم ہے؟ نہیں بھائی، ذرا ان سے جا کے پوچھیں جن کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسا امتحان لیا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی تو بات چھوڑیں، اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اللہ رب العزت کے بارے میں برا بھلا لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی ساری مصیبتیں ڈالنی تھیں، ہم پر ہی ساری پریشانیاں ڈالنی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتوں کو ہمارے گھر میں بھیج دیا ہے۔ اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ داستان تو سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری، امتحان بھی کیسا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جو آپ کو دل سے عزیز ہو، جان سے عزیز ہو، وہ چیز قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو آپ نے اونٹ قربان کر دیے۔ پھر جب آپ سوئے ہیں، پھر خواب آیا، پھر قربانی کے لیے بتایا جا رہا ہے، پھر آپ نے اپنے اونٹوں کو قربان کیا۔ پھر آپ سوئے، پھر یہی خواب آیا تو آپ نے اونٹوں کو قربان کیا، پھر سوئے، پھر یہی خواب آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اونٹوں کی تو قربانی ہو نہیں سکتی، یہ ضرور میری جو عزیز ہے، میرے جان سے جو زیادہ قریب چیز ہے، وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا اسماعیل ہے، اور یہ شاید مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم، کیا تو ناراض ہو گیا ہے کہ مجھے اسماعیل سب سے زیادہ؟ نہیں نہیں نہیں، یا اللہ، میرے نزدیک تو بس تو ہے، اے میرے پروردگار عالم۔ اور رہی بات میرے بیٹے کی قربانی کی، رہی بات میرے عزیز کی قربانی کی، تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی قربانی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی جان سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کر دوں گا۔ اے میرے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے پاس رکھی اور نکل گئے ہیں۔ 1500-1600 کلومیٹر دور کا سفر طے کیا ہے، اور پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف، صفا اور مروہ کے درمیان، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آرام فرما تھے، جہاں پر حضرت حاجرہ تھی۔ حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج اسماعیل کو تیار کرو، آج اسماعیل کو خوشبو تو لگاؤ، آج اسماعیل کو اچھے کپڑے تو پہناؤ، آج ہم لوگ سیر پہ نکلیں گے، سیر پہ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، جہاں پر دمبا نازل ہوا تھا، دمبا اتارا گیا تھا اور دمبے کی قربانی ہوئی تھی۔ آج دیکھیں تو صحیح، ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیسا امتحان ہے یہ۔ ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم منہ پھلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے مارتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
آپ نے اپنے پاس چھری لی اور چل دیے۔ شیطان آیا، آپ کو بھڑکانے لگا، حضرت اسماعیل سے کہنے لگا کہ بیٹے تمہارے والد پتہ ہے تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کیا ایسا بھی کوئی باپ ہوگا جو اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جائے گا؟ کیا ایسا کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کی قربانی دے گا، جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا بیٹا اپنے باپ سے ذرا پوچھو کہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لاہور پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، بھاگ جا یہاں سے۔ شیطان کی جب یہاں دال نہیں گلی تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا بی بی تمہیں پتہ نہیں ہے آج تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرا بیٹا سیر کو گیا ہے، میرے بیٹے کی بات کرتا ہے، کون ہے تو جو میرے بیٹے کے بارے میں ایسا بتا رہا ہے، مجھے بھڑکا رہا ہے؟ کہا بی بی تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، آج تمہارے بیٹے کی قربانی ہوگی، آج تمہارے بیٹے کے گردن پر چھری چلے گی، آج تمہارا بیٹا قربان کیا جائے گا، آج تمہارا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا، آج تمہارے بیٹے کی قربانی ہو جائے گی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کیا کوئی ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ کیا کوئی ایسا باپ ہوگا جو اپنے ہی بیٹے کی گردن کاٹے گا؟ تو شیطان نے کہا بی بی یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، آج آپ کے بیٹے کی قربانی جو ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، سن یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 1000 بیٹے ہوں، اگر میرے 1,00,000 بیٹے ہوں تو میں ان لاکھوں بیٹوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے ان لاکھوں بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ تو مجھے بھڑکانے آیا ہے، تو مجھے بھڑکا کے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی پھر قربانی روک لوں گی؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس میں دخل نہیں دے سکتی، یہ تو ایک اسماعیل ہے، میں 1000 اور لاکھوں اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب شیطان نے یہ سنا تو بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، وہ جگہ آ گئی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے اور بیٹے سے کہنے لگے، اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے بیٹے کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں لایا کس لیے ہوں؟ اے میرے بیٹے کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کس لیے لایا ہوں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا مجھے نہیں پتہ آپ کس لیے لائے ہیں، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ سیر پہ لے کے نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں جو اولاد والے ہیں، جو باپ بن چکے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کوئی اپنی اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو وہ کیسا منظر ہوگا کہ پہلے اپنے بیٹے کو دور اپنے آپ سے دور چھوڑ کے چلائے، وہ بھی سنسان بیابان جگہ میں جہاں کھانے پینے کی بھی اشیاء موجود نہ ہو، اور پھر اسی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم آ جائے۔ ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کے اور پھر کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، میں تمہیں قربان کروں گا، میں تمہیں ذبح کروں گا، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا یہ میری مرضی نہیں ہے، اگر میری مرضی ہو تو میں تو تمہیں اپنی آغوش میں رکھوں، میں تو تمہیں اپنے پاس رکھوں اور تھوڑی سی تمہیں تکلیف نہ ہونے دوں، لیکن یہی میرے رب کی مرضی ہے، یہی میرے رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں قربان کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں ابا پھر دیر نہ کریں، ابا پھر دیر نہ کریں، پھر تو جلدی ذبح کریں، یہ تو بڑا اچھا سودا ہے کہ دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، ابا پھر دیر نہ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں دیکھو تو سکون کہاں ہے؟ سکون تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے، سکون تو اللہ کی رضا میں ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ایسے کہہ سکتا ہے اور کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسے کہہ سکتا ہے؟ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں،
حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا پھر دیر نہ کریں، اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر ذبح کر دیں، لیکن ابا میری ایک بات مانیں۔ بیٹا کیا بات ہے بتاؤ؟ ابا میرا کرتا میری اماں کو دے دیں جا کے، ایسے مجھے ذبح نہ کرنا، میرا یہ خون میں سنا ہوا کرتا جب میری اماں دیکھے گی تو اسے چین اور سکون آ جائے گا۔ اگر ایسے ہی بتاؤ گے جا کے کہ میں اسماعیل کو قربان کر کے آ گیا ہوں، میری اماں رہ نہیں پائے گی، میری اماں کو میری بڑی یاد آئے گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار بڑا نرالا ہوتا ہے، ماں کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا ہو، اس کے بیٹے کو قربان کر دیا گیا ہو۔ ارے آج دنیا کی ماؤں سے آپ پوچھیں، ان کے بچے کو اگر کوئی تھپڑ بھی مار دے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ادھر تو بچہ ذبح ہو رہا ہے، ادھر تو بچہ قربان ہو رہا ہے، لیکن کریں گی کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن وہ ماں ایسی ماں ہے کہ اس ماں کا کوئی جواب نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کہتی ہیں کہ پھر ایسے ہزاروں لاکھوں اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا یہ کرتا میری اماں کو دے دینا، جب میری اماں اس کرتے کو دیکھے گی اسے سکون آ جائے گا، اسے چین آ جائے گا۔ ابا ایک میری اور شرط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ حضرت ابراہیم جب اتنا کہتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا آنکھوں پہ پٹی ضرور باندھ لینا، اپنی بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اور میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دینا۔ ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت پدری میں میں آ جاؤں، محبت پسری میں آپ آ جائیں، کہ مجھے آپ کی محبت آ جائے، میں چیخ پڑوں، میں رو پڑوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے اور یہ آپ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ اگر میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی تو آپ کہیں میرے پیار میں آ کے اور گردن سے چھری ہٹ جائے، چل نہ پائے، تو ابا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو ابا آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھیں اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھتے ہیں۔ یہ کیسا موڑ ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی ہوگی۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے، آسمان کے فرشتے دو بار روئے ہیں، ایک جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کا جب یہ قصہ ہوا، اور دوسرا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں جب پتھر مارے گئے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون نکل رہا تھا، تب آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی، اور چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ میں قربان کر رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو رہی، یہ چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پتھر پر چھری کو تیز کیا ہے، پتھر پر چھری تیز کی، اب اتنی تیز ہو گئی کہ پتھر پر مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے ہیں، اور جیسے ہی چھری آپ نے گردن پر رکھنا چاہیے اور جیسے ہی چھری چلائی ہے تو چھری تو چل گئی ہے، لیکن آسمان سے دمبا اترا اور حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ یہ امتحان دے رہے تھے، یہ امتحان میں تھے اور یہ امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آسمان سے دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم کیا تو ناراض ہو گیا ہے؟ میں نے تو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تھی، یہ دمبا کہاں سے آ گیا مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا۔ آواز آئی اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، یعنی تم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لٹایا اور قربان کرنے کے لیے چھری چلائی۔ اے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، تمہارا بیٹا بھی بچ گیا اور تمہارا امتحان بھی پورا ہو گیا، تم اس امتحان میں کھرے اترے ہو، تم اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج ہم لوگ زندہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتی ہے اور اپنے اپنے گھروں میں قربانی کرواتی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جو انسان اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں چمکا دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ